بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، اور خاص طور پر اس مہینے کی 15ویں رات کو عبادت کرنے اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی۔ اس رات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی ہر دور کے مسلمان بالخصوص بزرگان دین اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی رات ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ شب برات کی رات عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان، حضرت لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ اس بابرکت رات میں اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، کپڑوں پر خوشبو ملتے اور آنکھوں میں سرما لگاتے، اور پھر رات مسجد میں جمع ہو کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برت میں آج تک اہل مکہ کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ مسجد حرام میں جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھر ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، زمزم شریف پیتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ شب برات کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا جملہ دینی دنیاوی مقاصد پر مشتمل دعائیں اس مبارک شب میں مانگنی چاہیے۔ اس لیے علماء نے اوقات اجابت یعنی مقبولیت دعا کے اوقات میں شب برات کو بھی شمار فرمایا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ حاشیہ احسن الوعاء لآداب الدعاء میں تحریر فرماتے ہیں، رجب کی چاند رات، شب برات، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ، شب جمعہ یعنی یہ راتیں بھی مقبولیت کے لیے خاص ہیں۔ پھر ابن عساکر کی یہ حدیث نقل فرمائی، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5 راتیں ہیں کہ ان میں دعائیں رد نہیں کی جاتی: رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور بقرہ عید کی رات۔ یوں تو ماہ شعبان کی فضیلت شب برات اور 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت سے ہی واضح ہے، مگر اس ماہ مبارک کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ رمضان شریف کا پڑوسی ہے، اور اس ماہ مبارک کا چاند حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص ملاحظہ فرماتے۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ کرتے کہ اتنا کسی کا نہ کرتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر ابر ہوتا تو 30 دن پورا کر کے روزہ رکھتے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے روزے کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں تعظیم رمضان کے لیے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رمضان کے کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے اور کبھی اکثر ایام کا۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنی تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کافر
اور عداوت رکھنے والے کو، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو، ازار تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کو اور شراب پینے والوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو نور سحر کے پیارے ویورز، اس رات میں خوب عبادت و ریاضت اور دعا و استغفار کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کریں، اور اس رات میں پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے بچی ہوئی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے میں گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی رات ہے